میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. یہ میرا ایک سوال ہے کہ قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ قبر پر اذان دینا بڑا فائدے کا کام. حدیث پاک ہے اس کا مضمون یہ آگ کو تکبیر سے بجھاؤ. اگر قبر میں آگ ہے تو یہ اللہ اکبر کہنا انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوگا. پھر اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے. شیطان بدبخت قبر کے اندر داخل ہوتا ہے اور جب وہ فرشتے پوچھتے ہیں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے تو یہ اشارے کرتا ہے کہ بول دو. یہ شیطان آ کر قبر میں بولتا ہے کہ میرا اشارہ کرو. یہ تو وہ بھاگ جائے گا اور سوال جواب میں اس کو انشاءاللہ راحت ملے گی. ایک آپ ان سے پوچھے کبھی بعض لوگ جو ایسے بیچارے بھولے بھٹکے ہیں کہ یار یہ بھگانے کے لیے کیا اس کی اذان کے بغیر کوئی ترتیب نہیں ہے؟ نہیں اذان کے بغیر کوئی ترتیب نہیں. کیا کریں مجبوری ہے, شیطان تو بھگانا ہے. اچھا آپ نے کبھی کھانا کھایا ہے؟ ہاں جی کھانا تو روز 3 دفعہ کھاتے ہیں. صبح شام حلوہ ہوتا ہے, کھیر ہوتی ہے, گیاری کی بہت بہترین زبردست بہترین کھیر ہوتی ہے. اچھا ہاں وہ تو زبردست. ہمارا تو ناشتہ بہترین ہوتا ہے الحمدللہ. 1-2 جو ہے نا پراٹھ حلوے کی صبح ہوتی ہے, 1-2 شام ہوتی ہے, دوپہر ہوتی ہے. ہمارا تو زبردست کام ہے. ٹھیک ہے جی مولانا تو حدیث آپ نے پڑھی ہے ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں روایت موجود ہے جب آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان ساتھ ملتا ہے. ہاں پڑھی ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں شیطان بھگانے کے لیے؟ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. اچھا مطلب ہے بسم اللہ سے بھی بھاگتا ہے؟ ہاں بھاگ جاتا ہے. اچھا ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں روایت موجود ہے آدمی گھر میں جاتا ہے تو شیطان ساتھ ہے. آگے وظیفہ بھی لکھا ہے بسم اللہ پڑھ کے جاؤ تو شیطان حضرت پھر میں رہ جائے. ہاں بسم اللہ پڑھنے کی برکت ہے کہ شیطان بھاگ گیا. حضرت جب بیت الخلاء میں جاتا ہے آدمی شیاطین تو بھی وہاں بھی موجود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے. تو پھر شیاطین سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے بسم اللہ تعلیم دی ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا حضرت ایک اور موقع بھی ہے اس وقت بھی شیطان بھگانے کے لیے شریعت نے تعلیم بسم اللہ ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان کی دی ہے. حضرت تو شیطان بھاگ جاتا ہے؟ ہاں شیطان تو بھاگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ کی اتنی طاقت اور پاور اور قوت ہے کہ شیطان دوڑتا ہے. مولانا جب آپ دفن کرنے کے لیے گئے تھے میت کو تو شریعت نے کیا کہا تھا؟ جب آپ اس کو دفن کرنے لگے تو کیا کہنا؟ بسم اللہ ہے وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. بسم اللہ تو آپ نے اب بھی پڑھی ہے. آپ کا شیطان کئی بہت بڑا طاقتور تو نہیں تھا کہ بسم اللہ سے بھی نہیں بھاگا. ویسے کبھی کبھی امتحاناً آپ کہہ دیا جائے کہ مولانا ہم سارے کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور آپ اذان دے کھڑے ہو, اس لیے کہ شیطان تو بھگانا ہے. اب کیا کریں شیطان اتنا مضبوط ہے کہ بسم اللہ سے تو بھاگتا نہیں ہے. اب آپ اذانیں دیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ کہا کریں مولانا آپ گھر کے لیے بھی کوئی مقرر کریں مؤذن جو چھت پہ اذانیں ہی دیتا رہے. آپ کے شیاطین تو بھگانے. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کب آپ نے اذان دی ہے؟ گھر داخل ہونے سے پہلے کبھی اذان دی آپ نے؟ ادھر کا شیطان بڑا آپ کا سمجھدار ہے, بسم اللہ سن کے واپس چلا جاتا ہے. اور یہاں کیا ہے جو بسم اللہ سن کے کہتا نہیں میں نے اندر ہی جانا ہے؟ عجیب شیطان ہے. بسم اللہ سے بھاگے گا تو ہر جگہ بھاگے گا, اور اگر نہیں بھاگتا تو پھر یا ہر جگہ اذان شروع کرو یا پھر یہاں بھی چھوڑ دو. ایک آدمی اور اٹھا, میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. ایک آدمی اور اٹھا کہتا مولوی صاحب چلو اس کا مسئلہ چھوڑو, میں عید کے موقع پہ اذان شروع کرنا چاہتا ہوں, کوئی دلیل بھی ہے؟ کہتا ہاں دلیل حدیث شریف میں اذان کی فضیلتیں نہیں لکھی ہوئی, بس میری بھی وہی دلیل ہے. اب اس کو اجازت دے دیں گے آپ؟ اصولی طور پر ان سب کی غلطی وہ کیا؟ وہ یہی ہے کہ دلیلیں عام ہیں اور مسئلہ خاص ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. دلیل عام تھی, مسئلہ خاص جنازے کے بعد دعا اس نے ثابت کر دی. دلیل عام تھی. اما بنعمت ربک فحدث, دلیل عام تھی, مسئلہ اس نے میلاد النبی کی عید ثابت کر دیا. عام دلیل سے خاص مسئلہ ثابت اگر کرنے کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر سب کے لیے چھٹی ہونی چاہیے کہ جس کے پاس بھی جو عمومی دلیل ہے
وہ جو چاہے شروع کر دے. ایک آدمی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے ذکر کرو. تو پھر وہ کیا کہتا ہے، بھائی میں تو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی 10 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تکبیر کہنے والا تکبیر کہنے کے بعد بھی وہ 10-12 دفعہ کہے اور تسبیحات پوری کر کے پھر اللہ اکبر. ہر عمل کے ساتھ آپ اس کو شامل کر دیں. اذان سے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر اذکار سپیکر میں کریں، پھر اذان شروع کریں. اذان کے بعد بھی ذکر اذکار سپیکر پھر بند کریں. تو کیا کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کہیں بھائی تو قرآن میں ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو کیا خیال ہے پھر اس کو چھٹی ہونی چاہیے؟ اس بیچارے کے پاس بھی دلیل ہے. یہ نہ دیکھیں کہ اس نے دلیل بنائی ہوئی ہے. دلیل مولوی کو بنانا مشکل نہیں ہوتی. مولوی کے پاس دلیل نہ ہو، آسمان سے بھی توڑ کے لانی پڑے، وہ لائے گا میدان میں گئے، یہ دلیل ہے. مولوی کے لیے دلیل بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن آپ بھی چونکہ مولوی ہیں اس لیے آپ کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. دلیل چل نہ سکے، چلنے نہیں دینی. کیوں بھائی؟ دلیل وہ چلے گی جو اسلاف نے چلائی ہے. ہم تیری دلیل نہیں سنتے اس لیے کہ یہ اسلاف نے دلیل بنائی نہیں ہے، تو کہاں سے بنانے والا آ گیا؟ خیر بات لمبی ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ دوسرا اصول کہ دلیل عام اور مسئلہ یہ ترتیب غلط ہے. اگر اس ترتیب پر عمل شروع کر دیا جائے تو پھر دنیا میں خواہشات نفسانیہ کے ڈھیر لگ جائیں گے اور کئی رستے کھل سکتے ہیں. ہر رستہ یہی کہے گا کہ مجھے ٹھیک کہو، مجھے صحیح سمجھو، میری بات سمجھو، میرے عمل پہ، میری سوچ پہ، میرے قول پہ، میری بات پہ آؤ. یہ سب سے زیادہ قریب ترین رستہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کا رستہ بھی غلط. نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء دیوبند